اسپیکر کے پاس اس کے اوپر الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. موجودہ دور مسلمانوں کا دور زوال ہے. جس میں مسلمان ہر لائن سے زوال پذیر ہے. حکومتیں ان کی کمزور ہیں، محکوم اور ماتحت ہیں. معاشی اعتبار سے یہ کمزور ہیں. تعلیمی میدان میں دوسری قوموں کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے ہیں. اسی طریقے سے دنیا کے دوسرے جتنے شعبے ہیں ہم دیکھیں گے کہ مسلمان ان میں یا تو نظر ہی نہیں آتے، یا اگر نظر آتے ہیں تو بہت تھوڑی سی تعداد میں کہیں پر نظر آ جاتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کا کوئی خاص شمار نہیں. اخلاقی اعتبار سے بھی ہم پست ہو چکے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو چھوٹے بڑوں کی تمیز نہیں رہی، بڑوں کا ادب نہیں رہا. جو اسلامی اخلاق ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھی عادتیں، جو اچھے اخلاق اور اطوار مسلمانوں کو سکھائے ہیں، وہ سرے سے پتہ ہی نہیں ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب عام طور پر مسلمانوں کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کہ مسلمان ہے تو امانت دار نہیں ہوگا، مسلمان ہے تو دھوکہ باز ہوگا. اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ جھوٹا ہے. اس طرح کی بہت ساری وہ چیزیں جو سراسر ہمارے اپنے دین، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہیں، وہی ساری چیزیں اب مسلمانوں کی پہچان بن گئی. مسلمان علاقوں کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان علاقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ گندگیوں کے ڈھیر سے بھرے پڑے ہوں.
ان کے گھروں سے نالیاں یوں ہی بہتی ہوئی نظر آئیں گی، کچرا کوڑا کرکٹ ان کے گھروں کے باہر راستوں پر پھینکا ہوا نظر آئے گا۔ یہ مسلمانوں کے محلوں کی پہچان بن گئی، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں کسی قوم کی زوال کی نشانی ہوتی کہ یہ قوم خدا کی نظر میں بھی گر گئی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی نظروں سے بھی پست ہو گئی ہے۔ جیسے ایک شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اخلاقی اعتبار سے بہت اونچا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے اور حضرت جبرائیل کو حکم دیتے ہیں کہ اے جبرائیل اس شخص سے تم بھی محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کروں۔ تو حضرت جبرائیل اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل کو حکم ہوتا ہے تو سارے آسمان کے فرشتوں میں ندا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادتوں کے نتیجے میں یوضع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے کہ زمین والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا اکرام ہوتا ہے، پھر اس کی عزت ہوتی ہے، لوگوں کی نظروں میں وہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے اچھے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے اچھے معاملات کی بنیاد پر، اپنی عبادتوں کی بنیاد پر، اپنی اطاعتوں کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی بنیاد پر خدا کی نظر میں جب محبوب بنتا ہے تو آسمان اور زمین والوں میں بھی محبوب بن جاتا ہے، اس کی عزت و اکرام کیا جاتا ہے۔ بالکل اس کا برعکس کہ جب ایک آدمی اسلامی اخلاق کو چھوڑ دیتا ہے، اسلامی اطوار کو چھوڑ دیتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، غلط طریقوں پر چلتا ہے، اسلامی عادات کے خلاف زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے، پھر آسمان والوں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے اور پھر دنیا والوں کی نظروں میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح فرد اور انڈیویجل کسی آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جماعت اور قوموں کے ساتھ بھی یہ حال ہوتا ہے کہ پھر قومیں اپنی بدعمالیوں، اپنی بد اخلاقیوں، اپنی بد اتواریوں، اپنے برے معاملات کی وجہ سے خدا کی نظر سے گر جاتی ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آسمان والوں کی نگاہ میں بھی ذلیل اور دنیا والوں کی نگاہ میں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ذلیل ہو جاتی ہے۔ یہ جو دور ہے یہ مسلمانوں کے ذلت کا دور ہے، محرومیوں کا دور ہے کہ یہ قوم سارے بسنے والے قوموں کی نگاہ میں ذلیل ہو چکی ہے۔ چاہے ہم اپنے آپ کو کتنا ہی ترم خان سمجھیں، لیکن جو دنیا گھومتے ہیں، لوگوں سے معاملات کرتے ہیں، ان کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں من حیث القوم، ایک قوم کے حساب سے کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ فرد کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اچھے لوگ ہوں جن کی قدر دوسری قومیں بھی کرتی ہیں، افراد ہو سکتے ہیں اور ایسے افراد ہر قوم میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر یہودیوں کی اور عیسائیوں کی قباحتوں اور برائیوں کو بیان کیا، ان کی بری حرکتوں کو بیان کیا، وہیں پر کچھ لوگوں کا استثناء بھی فرما دیا۔ منہم امۃ مقتصدہ،
جیسے ابھی ہمارے گزشتہ تفسیر میں آیا کہ انہی میں کچھ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر بھی چلنے والے ہیں، تو کچھ لوگ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے قوموں کے فیصلے نہیں ہوتے، ان کی وجہ سے قوموں کے اوپر حکم نہیں لگتا کہ وہ قوم اچھی ہے، اس لیے کہ چند لوگ اچھے ہیں۔ ضابطہ کیا ہے؟ للاکثر حکم الکل، جیسے اکثر ہوں گے وہ فیصلہ کن ہوں گے تمام لوگوں پر حکم لگانے کے لیے، تھوڑے لوگوں پر فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ ایک دور تھا جب مسلمان عروج پر تھے، اور ایسا نہیں کہ عروج خالی دینی اعتبار سے عروج تھا، دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے مسلمانوں کو عروج حاصل تھا۔ تاریخ میں وہ سارے ادوار اور سارے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں کہ مسلمانوں کا دور عروج کیسا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا رعب اور دبدبہ اور ایسی عزت دوسری قوموں کے دلوں میں بٹھا دی تھی کہ وہ قومیں بھی اپنے معاملات میں مسلمانوں سے مشورہ کیا کرتے تھے، اپنے معاملات مسلمانوں کے ذریعے سے حل کرایا کرتے تھے۔ وہ قومیں اگر اسلام سے محروم تھی اور اسلام لانے کے لیے تیار نہیں تھی، تب بھی وہ مسلمان مملکتوں کے تحت، وہ مسلمان حکومتوں کے تحت رہ کر زندگی گزارنا ٹیکس دے کر اور جزیہ دے کر پسند کرتی تھی کہ آپ ہی ہم پر حکمرانی کریں، اور آپ کو جو ٹیکس دینا ہے جو بہت معمولی ہوا کرتا تھا، آج کے جیسا ٹیکس جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس والا معاملہ نہیں ہے، اور عرب ملکوں نے جب اب ٹیکس لگانا شروع کر دیا تو اتنا لگا دیا کہ جو خارجی حضرات ہیں انہوں نے ملک ہی چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس طرح کے ٹیکس اسلامی ٹیکس نہیں ہے، وہ بہت معمولی ٹیکس، اور اس کے بدلے میں جو حکومتیں لوگوں کو فائدہ دیا کرتی تھی وہ بے حساب ہوا کرتا تھا کہ اب ان کے جان، ان کا مال، ان کی عزتیں اسی طریقے سے محفوظ ہیں جس طرح اسلامی مملکت میں ایک مسلمان کی جان، مال اور عزت محفوظ ہے۔ اگر اس کے ساتھ دست درازی کی جائے گی تو وہی سزا ملے گی جو کسی مسلمان کے ساتھ دست درازی کی جائے تو سزا ملتی ہے۔ یہ فیسلٹی دوسری جگہ پر آپ کو نہیں ملے گی۔ معمولی سا ٹیکس۔ تو دوسری قومیں مسلمانوں کے ماتحت رہ کر زندگی گزارنا پسند کیا کرتی تھی۔ اس درجے کا عدل و انصاف تھا، اس درجے کی امانت داری تھی کہ غیر مسلمان کے یہاں پر اپنی امانتیں رکھا کرتا تھا کہ بھائی مجھے اپنے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے مسلمان پر بھروسہ ہے، اس کے پاس امانت رکھو، یہ امانت دار ہے، یہ دیانت دار ہے۔ اور ابھی بہت زیادہ زمانہ گزرا نہیں، کتابوں میں پڑھنے آتا ہے کہ آج سے 70-80 سال پہلے ہمارے ملک میں 100 سال اور اس سے پہلے کے دور میں غیر مسلموں کے بچے مسلمان مولویوں کے پاس اردو اور عربی پڑھا کرتے تھے۔ اب اٹھائیے تاریخ، ایک بہت بڑی تعداد آپ کو ایسے غیر مسلموں کی ملے گی جو بہترین اردو کے جاننے والے ہوا کرتے تھے، اردو کے شاعر ہوا کرتے تھے۔ آج تو مسلمان کو ہی اردو نہیں آتی۔ یہ دور آ گیا، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ انگلش پڑھ کے یہ عروج پر ہے، نہیں، یہ زوال پذیر ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمان انگریزوں کے غلام آج بھی ہیں ذہنی طور پر، کہ انہیں اپنی معاشرت سے
اپنے سماج سے، اپنے لوگوں سے، اپنے مادری زبان سے کوئی تعلق نہیں رہا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مسلمان آج بھی ذہنی طور پر انگریزوں کے غلام ہیں. انگریز تو چلا گیا، اور ایک وہ زمانہ گزرا ہے جب انگریزی سے اس حد تک مسلمانوں میں عداوت اور دشمنی تھی کہ اس زمانے کے بعض علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریزی کا سیکھنا حرام ہے. ایز اے لینگویج نہیں، اس لیے کہ وہ انگریزوں کی زبان ہے جن کو خنزیر سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. یہاں پر یہ بزرگ حضرات موجود ہیں، انہوں نے وہ زمانہ دیکھا ہوگا آخری. ہم نے تو کتابیں پڑھی ہو، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اسلامی تعلیمات، اسلامی اقدار، مسلمانوں کی مادری زبان، مسلمانوں کے آداب، مسلمانوں کے طور و طریقے، اسلامی تعلیم اور تربیت اتنا زیادہ مسلمانوں کو عزیز تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے دوسرے کسی مذہب والے کی زبان کو، طور و طریقوں کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور یہی اسلام کی تعلیم بھی ہے. ایز اے لینگویج سیکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اب دنیا کے اندر بہت ساری زبانیں ہیں، اب ضرور سیکھیں. انگلش ایک کاروباری زبان ہے. دنیا کے اندر اگر کسی کو کاروبار لے کر چلنا ہے تو یہ زبان آپ کو کام آئے گی. اور وہ بھی پوری دنیا میں نہیں، دنیا کے بہت سے بڑے بڑے ممالک ایسے ہیں جہاں پر انگلش کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ کبھی انہوں نے عظمت کی نگاہ سے اس زبان کو دیکھا. دنیا کی ایک بہت بڑی زبان فرینچ ہے. فرینچ بولنے والے ایک بڑی تعداد ایسی جو انگلش سے واقف نہیں ہے. انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس وجہ سے کہ مجھے انگلش نہیں آتی یا ہماری قوم کو نہیں آتی حقیر اور ذلیل نہیں سمجھا. ہم سمجھتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ قوم ذلت کو پسند کرتی ہے اور خدا کی نظر میں گر چکی ہے. تبھی اپنے دشمنوں کی زبان کو اسلامی زبان پر، اپنی مادری زبان پر ترجیح دیتی ہے. سن لیجیے، اس طرح کی باتیں کم سننے آتی ہے. تو ایک دور تھا مسلمانوں کا جو دور عروج تھا. وہ دور کیسا تھا؟ وہ دور تھا کہ جب مسلمان، پوری کی پوری قوم، چند افراد بگڑے ہوئے ہوں یا کم عمل والے ہوں ان کا شمار نہیں ہے، لیکن پوری قوم 100% اللہ کے دین پر عمل کرنے والی تھی. 100% اللہ کے دین پر عمل کرنے والی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اپنی زندگی گزارتی تھی. اور سب علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے تھے. ایک عجیب و غریب ماحول تھا. ایک دم ابتدائی دور دیکھ لیجئے. قرآن اتر رہا ہے عربی زبان میں ہے. اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں. مدینہ کے اندر ایک ماحول بنا ہے، عبادتوں والا، علم حاصل کرنے والا، تربیت والا، شریعت کے مطابق تجارت والا. بہت بڑے بڑے تاجر تھے، کیونکہ عرب تو تھے ہی تاجر. دو ہی طریقے سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بزنس مین ہیں. عرب کی تاریخ اٹھا لیجیے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ شریعت اور اسلام کے ساتھ بھی بزنس نہ صرف ہو سکتا ہے بلکہ اسی طریقے سے صحیح معنی میں ہو سکتا ہے. دو ہی طریقے سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے. ایک جہاد کے ذریعے, دوسرا تجارت کے ذریعے. کہ وہ جو تاجر تھے جو اسلامی طور و طریقے کے مطابق تجارت کرتے تھے, وہ تجارت کے ساتھ دین کو بھی لے کے گئے. اور جس طرح آج دنیا خیانت اور غبن کے ساتھ تجارت کرتی ہے, اس زمانے میں بھی کرتی تھی. جب انہوں نے امانت داری والی تجارت دیکھی تو ان میں ایک تجسس پیدا ہوا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں, اتنی امانت داری, اتنی سچائی, کھرا اور کھوٹے کا اتنا زیادہ دھیان. تو انہوں نے معلوم کیا کہ بھئی ان کے مذہب کو معلوم کرنا چاہیے. تو پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں, ان کے مذہب کا نام اسلام ہے اور ان کی یہ تعلیمات انہوں نے قبول کر لیا. جو دھوکہ کھایا ہوا ہوتا ہے, جو مار گزیدہ ہوتا ہے, جب اس کے سامنے سچائی اور حقیقت آتی ہے تو وہ دل کھول کر قبول کرتا ہے. تو دو ہی ذریعے سے اسلام پہنچا ہے, یا تو جہاد کے ذریعے سے پہنچا ہے یا پھر تجارت کے ذریعے سے پہنچا ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے اور ہجرت کا سلسلہ پھر شروع ہوا, تو روایتوں میں آتا ہے کہ جو حضرات ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جاتے تو مدینہ میں تو ماحول بن چکا تھا علم کے حاصل کرنے کا, پڑھنے پڑھانے کا, تربیت کا. تو اللہ کے رسول اس مہاجر صحابی کو کسی انصاری صحابی کے حوالے کر دیتے. آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بھئی تیری بیوی میں سے اس کو دے دے, تجارت میں سے اس کو دے دے, بعد میں سے اس کو دے دے. 50-50 کا سنا ہے نا, تعلیم و تربیت کا سنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس انصاری کو کہ اب آپ کو دین کی تعلیم اس کو دینا ہے. خالی دنیا کے اندر تقسیم نہیں کی, دینی تعلیم جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے علوم ان حضرات پر کھول دیے تھے. دین ہی کی بنیاد پر, قرآن ہی کی بنیاد پر, کہ قرآن ہی کے ذریعے سے جتنے دنیا کے علوم ہیں یہ پتہ چلے ہیں, ورنہ کوئی ذریعہ نہیں تھا پتہ کرنے کا. قرآن ہی اس کا مرکز ہے. یہ جو سوشولوجی ہے اور یہ فلالوجی ہے, آپ اس کی بنیاد میں جائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان قوموں نے قرآن کے اوپر ریسرچ کیا اور اس کے ذریعے سے یہ سارے علوم وجود میں آئے. اور ان کے اندر بہت سارے علوم تو وہ ہے جس کے ایجاد کرنے والے خود مسلمان سائنٹسٹ ہیں. بنیاد قرآن ہے. تو وہ مہاجر کو اس انصاری کے سپرد کر دیا جاتا اور علم کا ایسا چرچا ہو گیا تھا کہ مسجد نبوی کے اندر علم کے اتنے حلقے لگنے شروع ہو گئے اور آوازیں اتنی بلند ہونے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرنی پڑی کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو. یہ ہے دور عروج کی ابتدا, کہ کوئی اللہ کے دین کے لیے جہاد میں ہے اور کوئی اللہ کے دین کو علم کے ذریعے سے حاصل کر رہا ہے اور کوئی لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور دن مخلوق کی خدمت کے لیے اور رات اللہ کی عبادت کے لیے. اور اس طریقے سے یہ قافلہ جب آگے بڑھا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قائد بغدادیہ سب لے کے بیٹھے رہیں,
اور ریاست مدینہ سے آگے نہ بڑھے. لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیے, یہی قافلہ جب آگے بڑھا ہے تو حضرت عمر کی خلافت تک آدھی دنیا مسلمانوں کی حکمرانی میں تھی, اور آدھی دنیا کا ٹیکس مدینہ کے اندر آیا کرتا تھا. ساری دنیا ان کے سامنے سرخم کر چکی تھی. کیسر و کسرا, آج کا اٹلی اور آج کا ایران, یہ دونوں مسلمانوں کے قبضے میں تھا, پتہ ہو چکا تھا. اور ہو کیا رہا تھا؟ ہو رہا تھا دین پر عمل, ہو رہا تھا قرآن کی تعلیم, ہو رہا تھا قرآن کی تعلیم کی دعوت و تبلیغ, ہو رہا تھا اسلامی طریقے کے مطابق تجارت اور بزنس, ہو رہا تھا شریعت کے مطابق کاروبار, ہو رہا تھا اچھے اخلاق کا اظہار. اور ہو رہا تھا آئے ہوئے ملکوں کو صرف اس بنیاد پر واپس کر دینا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. ایک جنگ میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ میں ایک معاہدہ ہوا, جنگ بندی کا, سیز فائر, کہ اتنے عرصے تک ہمارا معاہدہ ہے, ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے. جب وہ مدت ختم ہونے آئی تو مسلمانوں کے جو امیر تھے انہوں نے ایک چال چلی اور اپنی فوج کو بالکل سرحد کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا کہ جیسے ہی مدت ختم ہوگی ہم حملہ کر دیں گے. ابھی تو ہم اپنی سرحد کے اندر ہی ہیں, اور دشمن جو ہے وہ غفلت میں ہوگا, آسانی سے قبضہ ہو جائے گا. بالکل اسی طرح عمل ہوا کہ جیسے ہی تاریخ ختم ہوئی انہوں نے حملہ کر دیا. وہ تو بیچارے غفلت میں تھے, اور شہر کے شہر پتہ ہو رہے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے عروج کا دور کیسا تھا. شہر کے شہر فتح ہوتے چلے آ رہے تھے, اور مسلمان فوجیں دندناتی ہوئی داخل ہو رہی. اتنے میں پیچھے سے دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے گھوڑ پر ایڑ لگاتے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں, اور اس وقت وہ اپنے زبان سے ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ وفاء لا غدر, وفاء لا غدر, وعدہ پورا کرنا ہے, دھوکہ نہیں دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا. تو جو امیر تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ہمارے نبی کے حکم اور طریقے کے خلاف ہے. جو امیر تھے, جو قائد تھے, جو جنرل تھے, بہت بڑے آدمی تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی اللہ کے رسول کی تعلیم کے خلاف نہیں کیا, ہم تو ڈیٹ پر اپنے سرحد کے اندر ہی تھے, تاریخ ختم ہوئی اور ہم نے حملہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے موقع پر اخیر وقت میں سرحد پر لا کر فوج کو ڈالنا بھی صحیح نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث, حالانکہ سرحد کے اندر ہی ہے اپنے ملک میں. اس لیے آپ نے جو کام کیا کہ دشمن بیچارہ دھوکے میں, ارے بھائی کوئی ایسی قوم گزری ہے کہ اللہ کے رسول نے اس چیز کو منع کیا ہے, آپ نے غلط کیا. فوراً سارے لشکر کو حکم دے دیا واپس آ جاؤ, چھوڑ دو علاقے. علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اس طرح فتح کیے ہوئے ملکوں کو چھوڑ کر واپس آنا اس آسمان کی نظروں نے کبھی دیکھا؟
نہیں تھا, چھوڑ دیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بعد میں وہ سارے مملکتیں کیا ہو گئی؟ اپنے قبضے میں آ گئی. یہ ہے دور عروج مسلمانوں کا. اور ہم جس دور میں گزر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, یہ دور زوال ہے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے اسباب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, اور ان اسباب کو کہاں تک گنایا جائے گا, لیکن اس میں ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ وہ ہے وقت کی ناقدری. وقت کی ناقدری یہ ہمارے قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے. یہ اردو لفظ ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹریجڈی. یہ ہمارے قوم کی آج کی سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑا مرض ہے, وقت کی ناقدری. جبکہ وقت سب سے زیادہ قدر کرنے کی چیز, وقت ہی تو سب کچھ ہے. وقت ہی سب کچھ ہے, وقت نہیں تو کچھ نہیں. جو اس کی قدر کرے گا, خدا کا قانون سب کے لیے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون تکوین کے اندر تقسیم نہیں ہوتی کہ میرے ماننے والوں کے لیے الگ قانون تکوین ہے اور میرے دشمنوں اور میرے نہ ماننے والوں کے لیے الگ. ایسی تقسیم اللہ کے یہاں پر نہیں ہے. جو قدردان ہوگا اس کی قدر کی جائے گی, جو نا قدرہ ہوگا وہ ذلیل ہوگا. یہ اللہ کے یہاں پر اصول ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں آئندہ کچھ باتیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.